بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ندیم اقبال غوری۔ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل مترو نیوز دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ 70 سے 75% آبادی زراعت سے منسلک ہے۔ زیادہ علاقہ ہمارا جو ہے وہ کاشتکاری کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مختلف حکومتیں 70-75 سال سے آئیں، لیکن کاشتکاروں کی بہتری کے لیے کوئی نمایاں قانون سازی نہیں کی گئی۔ حالانکہ موجودہ جو ہمارا جو زیادہ تر جو ہمیں زر مبادلہ ملتا ہے وہ زراعت کی بدولت ملتا ہے، لیکن معاشی پالیسیاں اس طریقے سے بنائی گئی ہیں کہ کاشتکار جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے مہنگے داموں مختلف سپرے، کھاد اور مختلف چیزوں کو استعمال کر کے فصل کو تیار کرتا ہے، لیکن جب وہ مارکیٹ میں جاتی ہے تو منڈی میں اس کا کوئی ریٹ نہیں ہوتا، نہ کوئی کپاس کا خریدار ہوتا ہے، نہ کبھی مکئی کا۔ یہ ایک مافیا ہے جو اس پر قابض ہے اور وہ اپنی من مرضی سے ریٹ مقرر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قانون سازی کے حوالے سے جب میں بات کروں گا تو مافیا ہے، کھاد، سپرے، بیج وغیرہ میں بڑا بڑا مافیا موجود ہے جو اربوں روپے سالانہ کماتا ہے، لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ، ایک بڑا سکینڈل ہے جسے میں آج منظر عام پر لانے والا ہوں۔ یہ کھاد ہے ڈی اے پی کھاد، سب سے مہنگی کھاد ہے جو 10,000 روپے سے پلس ایک بوری ملتی ہے، اور کاشتکار اس وقت چونکہ گندم کی فصل کی تیاری ہو رہی ہے، اس کے لیے انہیں یوریا اور ڈی اے پی کھاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کاشتکاروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ رجسٹرڈ جو لوگ ہیں، جو ڈیلر ہیں، ان سے کھاد اور زرعی ادویات لیں، تاکہ کل کو کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو آپ ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ انتظامیہ ضلع وہاڑی کی انتظامیہ ہے، یہاں پر پچھلے دنوں وہاڑی میں بھی ایک بڑا سکینڈل منظر عام پر آیا تھا جہاں پر جعلی کھاد تیار ہو رہی تھی، لیکن اس کے لیے قانون سازی نہیں ہے ملک میں۔ جب کسی کے پاس جعلی کھاد پکڑی جاتی ہے، وہ دو دن حوالات میں رہتا ہے یا ایک دن حوالات میں رہتا ہے، اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ زراعت کو فوری طور پر صنعت کا درجہ دیا جائے، اور یہ جو مکروہ دھندوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کسان ہے اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ موت ہونی چاہیے۔ اگر آپ 4، 5، 10 بندوں کو لٹکائیں گے تو یہ مافیا خود بخود جو ہے یہ 2 نمبر دھندا چھوڑ دے گا۔ یہ ڈی اے پی کی کھاد ہے، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ کاشتکار ہے جس نے خریدی ہے اپنے ہی علاقے سے، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کھاد ہے یہ بالکل مٹی ہے، اور مٹی کو رنگ کیا ہوا ہے اور اس میں پتھری ڈال کے مکس کر کے یہ ڈی اے پی کھاد جو 12-13 ہزار کی 11,000 روپے کی بوری آتی ہے، جو کاشتکار اپنے بلا خوف اپنے رقبے میں ڈالتا ہے، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں یہاں کے مقامی کاشتکار ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں موضع ماڑی مترو کے علاقہ بالو شاہ کی بستی کے نواحی، جو یہاں کے کاشتکار ہیں محمد یاسین صاحب۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے جی، کتوں لئی ہوئے کھاد سی؟ اسیں تھاؤں کالونی بالو شاہ چ لئیے اچھا محمد فیاض درخان تو اچھا تے او دھندا ویسے اگے ہی کردا ہے او۔ اچھا اساں کہ بھئی وسیب دا اسے تو کھاد چالوں اچھا بھئی اسے 2 نمبر دے ڈر دیو، اساں تھاؤں چاہیے بھئی وسیب دا ساڈے نال ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ صحیح ہے۔ اساں 5-6 بوریاں چاہیاں نے، اون اچھا تک کافی لوگ چوک کے لے گئے، اچھا، لیکن اساں دو جیڑے اساں 6 بوریاں چکیاں نے۔ ہن دا کی صورتحال ہے، کھاد دا کی معاملہ ہے؟ کچھ ہی کہا نہیں، فصل رتی لال ہو تے سڑ گئی ہے، اچھا تباہ ہو گئی ہے بالکل۔ اچھا، تے پچھلی فصل اللہ لے لئیے، اے ڈیلر لے لئیے۔ یہ کتنی بوریاں لائیاں تساں انہاں تو؟ اساں انہاں تو 6 بوریاں لائیاں، چھی دا چھی حالات ہے۔ ایہو حالات ہے۔ اچھا، ہن تساں کی چاہندے وے؟ سانو انصاف ملا ونجے، ساڈا حالات بڑا خراب ہویا پی ہے۔ یہ تے کتنے دی بوری لیتی نے ایک؟ یہ 11,500 دی اچھا، جی۔ 11,650 روپے 11,650 روپے دی لیتی نے؟ 50 روپے۔ اچھا، یہ ہن کھاد بالکل بیکار ہے، نکمی؟ بالکل بیکار ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، کشے ہی کا نہیں، ڈی اے پی دی شارک ہی کوئی نہیں ویچ۔ اچھا، جی تساں وات دے نال رابطہ تے کرو، آج مقامی جو تہاڈا جو وسیب آئی وات کے ہویا بھئی؟ وسیب دا ہی گال کیتی، او ڈانگا لائے تے آ گئے، اساں غریب بندے لڑن جو گئے، اچھا، او سانو ڈانگا مرین دیاں۔ تساں کہیں پلیٹ فارم تے کوئی درخواست دتی وے کہ انو حالی مطلع کیتا یا نہیں کیتا؟ دیکھو جی اساں غریب بندے ہیں، سانو کوئی راہ کوئی اگو نظر آویا تا سمجھو انصاف تا ملدا نہیں۔ لمبردار کو ہیں؟ بس آخری نمبر لمبردار صاحب کو لے گئے ہم، یہ راشد کو سیمپل اچھا انہوں نے بلایا سی، اچھا لیکن انہیں توانوں بھی ذکر کیتا ہے جیڑا یہ معاملہ ہے،
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪੈ ਅਫੀਸਰ ਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਆੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੈਲਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਉਹ ਸੀ ਅਸਾਂ ਚੂੰਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕरेंदे ਪਏ ਤੇ उम्मीद है ਜਿਹੜਾ अरबाब इख्तियार हैं इन पे वो इस पे ज़रूर कार्रवाई करेंगे। इनका यही कहना था कि ये जो खाद है, क्योंकि ये माशी तौर पर छोटे छोटे काश्तकार हैं और ये गरीब काश्तकार होते हैं, 2, 3, 4 एकड़ पर ये अपनी फसलों को काश्त करते हैं। अगर इन्हें मटीरियल ही सही नहीं मिलेगा, अगर मुल्क का जो किसान है उसे मटेरियल सही नहीं मिलेगा, उसे खाद सही नहीं मिलेगी, उसे स्प्रे सही नहीं मिलेगा, तो मुल्क की आवाम के लिए खुराक कैसे पैदा करेगा। हुकूमत को चाहिए कि इस पर सख्त, ख़ास तौर पे मैं काश्तकार तंजीमों को ये कहूँगा कि आप फौरी तौर पर जो है इस पे कोई कानून साजी करवाएं। आपकी बड़ी बड़ी किसान इत्तेहाद की तंजीमें हैं, जाली खाद और जो इसमें जो मुख्तलिफ ज़र इजनात जाली होती हैं, स्प्रे वगैरह या जो चीज़ें जाली होती हैं, उस पर फौरी तौर पर जो है वो कानून साजी होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी।